السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم صحابہ کرام میں سے عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا مطالعہ کریں گے۔ ضروری حالات: سیدنا عبد الرحمن بن عوف قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں اور 6 اہل شورا میں سے بھی ہیں اور پہلے بدریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان پہلے 8 میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور یہ اغنیا صحابہ کرام میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دومۃ الجندل کے لیے بھیجا اور ان کے بادشاہ الاسبغ بن ثعلبہ الکلبی کی بیٹی سے نکاح کی اجازت دی۔ انہیں فتح نصیب ہوئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلیفہ نے صحیح سند سے سیدنا ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے سال سیدنا عبد الرحمن بن عوف خلافت کے جانشین بنے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تمام عمر حج کرتے رہے۔ 31 ہجری میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر عبد الرحمن بن عوف کا نام تبدیل ہونے کا بیان۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میرا نام عبد عمر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد الرحمن رکھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بھائی چارے کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا، انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں، اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جائے پھر آپ اسے نکاح کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، مجھ کو اپنا بازار دکھلا دو۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہر کیا دیا ہے؟ بولے 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا یہ کہا کہ سونے کی 1 گٹھلی دی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ہی سے ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3781، صحیح مسلم حدیث نمبر 1427 ہے۔ حضرات گرامی، اس سے صحابہ کرام کا آپس میں اخوت، پیار، محبت ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی مہاجرین کو انصار کے ساتھ ایک تقسیم کر دی تھی کہ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انصار نے اپنی محبتوں کا حق ادا کر دیا، آدھی جائیدادیں پیش کر دیں اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ تاریخ انسانیت میں اس قدر اعلیٰ مثال نہیں ملتی جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اخوت کا، بھائی چارے کا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے محنت مزدوری کو ترجیح دی، اپنے ہاتھ سے کمانے کو ترجیح دی، تو ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بڑا خیر و برکت والا کام ہے۔ خواہ چھوٹا کام ہو کریں، انشاءاللہ رزق حلال اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اور جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لیا، اس کو دنیا نہیں ملتی، اس کے کام میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم اور غم ہمیں دین بنانا چاہیے، تو دنیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ دیتا ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث 274 نمبر ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، اور ہم نے 2 رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل قریب پہنچ گئے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور خود ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت مسند طیالسی حدیث نمبر 223 صحیح ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ مالدار ہونا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، اسے خرچ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں عمر سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے سیدنا عمر کو یہ بات بتائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر بتائیے، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد 26,499 ہے اور یہ صحیح ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال سے خرچ کیا جائے، جہاں موقع ملے، جہاں سے توجہ دلائی جائے وہاں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے راستے میں، دین کی سربلندی میں، ملک و ملت کی سربلندی میں، ملک و ملت کے تحفظ میں مال کو خرچ کیا جائے۔ تو مالدار ہونا کوئی یہ معیوب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے، رزق حلال دے، وافر دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اس پر پھر کنجوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، وافر مال سے خرچ بھی وافر کرنا چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر خرچ کرنے کا بیان۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں پر، امہات المومنین پر خرچ کرتے تھے کون؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ ام المومنین امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا،
تم لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان کیے رہتا ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تمہارے حقوق کی ادائیگی کے بعد کے معاملہ میں صرف صبر کرنے والے ہی صبر کر سکیں گے۔ پھر امی عائشہ نے ابو سلمہ سے کہا، اللہ تمہارے والد یعنی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے نہر سلسبیل سے سراب کرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ایک ایسے مال کے ذریعہ جو 40,000 دینار میں بکا اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنا پیسہ ہر کسی پر، ہر غریب مسکین پر خرچ کیا، اور ازواج مطہرات اپنی ماؤں، ہماری ماؤں پر بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف اپنا اچھا خاصا مال صرف کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ترمذی 3749 میں صحیح ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کئی ایک واقعات بھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2301 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکہ میں ہے حفاظت کرے، اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینہ میں ہے حفاظت کروں۔ جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمان کو کیا جانوں، تم اپنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ میں نے عبد عمر لکھوایا۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑی کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں، لیکن سیدنا بلال نے دیکھ لیا اور فوراً ہی انصار کی ایک مجلس میں آئے۔ انہوں نے مجلس والوں سے کہا کہ یہ دیکھو امیہ بن خلف ادھر موجود ہے، اگر امیہ کافر بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہوئی۔ جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ لیں گے تو میں نے اس کے لڑکے کو آگے کر دیا تاکہ اس کے ساتھ آنے والی جماعت مشغول رہے، لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے لگے۔ امیہ بہت بھاری جسم کا تھا۔ آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پر لیٹ جا۔ جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو روک سکوں، لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربیں لگائیں اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا۔ ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جو صحیح فضائل صحابہ کتاب میں تھے وہ مکمل ہوئے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک صحابی کی سیرت پر جو کتب لکھی گئی ہیں، سیر الصحابہ کے نام سے الاصابہ ہے، دیگر کتابیں ہیں ماشاءاللہ، ان کو ڈٹ کر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں ہسٹریاں، تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کا احترام، ان کی محبت ایمانی محبت بن جائے، ان کی محبت جنت میں لے جانے والی بن جائے، ایسی سچی اور صاف محبت ہو ہمارے دلوں میں۔ بارک اللہ فیکم۔